اچھا میں نے ایک گل دسو, از اٹ ریئلی پاسبل کہ 18th امینڈمنٹ کی کچھ کلوزز جس میں فیڈریشن جو ہے تھریٹ پہ آ جاتی ہے, اس کو تھریٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا فار دیٹ میٹر وہ کہا جاتا ہے کہ جناب پیسے جو بوروئنگ کی جاتی ہے ڈونرز سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ نے جب واپس دینے ہوتے پیسے تو صوبے اس میں چپ ان نہیں کرتے, تو وہ صوبوں 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جو کنسٹرینٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہیں, تو 18th امینڈمنٹ کے اندر کچھ چینجز لانی چاہیے کچھ کلوزز کے اندر. از اٹ پاسبل؟ جی میں بہت شکریہ, اور میں بہت سے پروگرام کرتا ہوں لیکن آپ کے پروگرام میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ آپ کا پہلا سوال ہی 3 زبانوں میں تھا, پنجابی اردو اور انگریزی. یہ بندے کو بڑا سوچنے کا. 18th امینڈمنٹ کا پیسے کی تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست, اوکے, کیونکہ یہ پیسے NFC ایوارڈ میں تقسیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 18th امینڈمنٹ نے اس میں ایک فلور ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو NFC ایوارڈ آج ہے اس سے زیادہ ایڈورس آپ صوبوں کے لیے نہیں کر سکتے, یعنی یہ منیمم بنا دیا ہے جو بھی NFC ایوارڈ ہے. What do you mean by adverse? یعنی اس میں آپ صوبوں کا حق کم نہیں کر سکتے. اچھا. دوسرا 18th امینڈمنٹ میں بہت سے اختیارات جو تھے وفاق کے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جہاں پر ان کو NFC ایوارڈ میں پیسہ ملا ہے اب ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں. ٹھیک. تیسری جو بات ہے 18th امینڈمنٹ میں جو کنکرنٹ لسٹ تھی, یعنی وہ سبجیکٹس حکومت کے جو صوبہ بھی ایکسرسائز کرتا تھا وفاق بھی کرتا تھا, وہ اب مکمل طور پہ صوبوں کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وفاق کے کام بہت کم رہ گئے. اچھا. اور میں اگر یہ جسارت کروں, یہ جو ملک کے معاملات کیونکہ میں نے دیکھے ہیں تو میں اس اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت اب بنیادی طور پہ 3 منسٹریوں میں آ گئی ہے. اچھا. ایک فائنینس ہے, ایک پیٹرولیم ہے, اور ایک پاور ہے. اچھا. یہ 3 منسٹریاں وفاق میں رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 اور وزارتیں ہیں, وزارت داخلہ ہے. وزارت داخلہ بنیادی طور پہ اب اسلام آباد تک محدود ہے. ٹھیک ہے. کچھ اس کے پاس FIA ہے جو کچھ اختیارات رکھتی ہے, باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. وزارت خارجہ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی پاکستان کی فارن پالیسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اچھا. وہ ہمارا ایک جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہم نے اسٹیبلشمنٹ یا ایک ڈیپ اسٹیٹ جسے کہتے ہیں ان کی ایک سوچ ہے, اور تقریباً ہر حکومت اسی کو آگے بڑھاتی رہتی ہے اپنی خارجہ پالیسی. کشمیر کا ایشو ہوا, امریکا سے تعلقات ہوئے, چین سے تعلقات, عرب ممالک سے تعلقات, افغانستان کی پالیسی, ایران سے تعلقات, ان میں آپ 74 سال میں دیکھیں کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں آئی. یا اگر کوئی آئی تھی تو یہ CPEC جو ایک بڑا واضح شفٹ تھا چین کی طرف وہ آیا تھا. اس لیے آج ملک کا وزیر اعظم ان 3 چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرے تو وہ اپنا کام بخوبی کر سکتا ہے. اچھا. جب ہم نکل کر صوبوں کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں وہاں پر خرابی پیدا ہوتی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پیسے کا, جیسے آپ نے کہا کہ قرضے وفاق لیتا ہے, خرچہ صوبے کرتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ پیسے سارے وفاق کماتا ہے اور وہ اس کا ایک بڑا حصہ صوبوں کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صوبے جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد کیش رچ ہیں, بے پناہ پیسہ ان کے پاس آنا شروع ہو گیا ہے. یعنی ہمارے دور میں چونکہ وفاق کے ریونیو ڈبل ہو گئے, یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا اس میں ایک بڑی یونیک بات ہوئی ہے جو اکثر اقتصادی مبصرین جو ہیں جان بوجھ کر یا نہ سمجھی میں اس بات پر غور نہیں کرتے. نہ انفلیشن آئی, نہ روپیہ کمزور ہوا, یعنی ڈالر مضبوط نہیں ہوا, اور وفاقی حکومت کے ریونیو ڈبل سے زیادہ ہو گئے. یہ سارا پیسہ ٹرانسفر ہو گیا صوبوں کو. صوبوں نے خرچے بھی کرنے شروع کر دیے, اخراجات بھی اپنے بڑھا دیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی سیکرٹری جو ہے اسی گریڈ کا افسر صوبے کے اندر کم از کم 50% زیادہ تنخواہ لیتا ہے. ٹھیک. آپ ججز کی تنخواہیں دیکھیں, پولیس کی, بے پناہ صوبوں کے اندر تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, ان کے خراجات بڑھ گئے. ڈیولپمنٹ بے پناہ
اس عرصے میں کر دی گئی کیونکہ پیسے موجود تھے. اب ملک تو قرضے لے رہا ہے. بات یہ ہے کہ فرض کریں آپ NFC ایوارڈ کو چینج کر سکیں, صوبوں کا 0 کر دیں, سارے پیسے خود رکھ لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آخر صوبے نے قرضہ لینا ہے نا, اور صوبہ جب قرضہ لے گا تو وہ وفاق کے سر پہ لے گا. ملک تو ایک ہی ہے, حکومت تو یعنی معیشت تو ایک ہی ہے نا. اگر آپ قرضہ بورو کریں گے, چاہے صوبہ کر لے چاہے وفاق کر لے, بات تو ایک ہی بنتی ہے. اس کا جو میکرو اکنامکس ہے اس میں کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں جو معیشت کی بات کرتے ہیں. اب اس میں جو ایک پریشان کن پہلو وفاق کے لیے ہوتا ہے, اس وقت وفاق جو ہے وہ 6,000-7,000 ارب کماتا ہے مختلف ذرائع سے. وہ اس کو ڈبل بھی کر دے نا, یعنی 12,000 ارب پہ لے جائے, تو اس کی اپنی جو آمدن ہے اس میں کوئی 30% اضافہ ہوگا. اچھا, کیونکہ جو سٹرکچر ہے سارے NFC ایوارڈ کا وہ فیور کرتا ہے صوبوں کو, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اب اس کے حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ صوبوں کی ذمہ داری بڑھانے کی ضرورت ہے. صوبوں نے سارا جو میٹھا میٹھا تھا مال وہ لے لی ہے, اور ذمہ داری کوئی بڑھائی نہیں ہے, اپنی بڑھائی نہیں ہے. یعنی ان کو اختیار تھا کہ وہ بھی ٹیکسز لگائیں, اپنی انکم میں اضافہ کریں, انہوں نے نہیں کیا. بہت مائنر اضافہ ہوا ہے, اپنی جو ان کی جو ٹیکسیشن کا رائٹ ان کے پاس آج ہے. دوسرا, اس وقت ملک کے 2 بڑے مسائل ہیں جو میں نے 2 منسٹریز کا ذکر کیا ہے, پیٹرولیم اور پاور. ہم نے ان کو مرج کیا تھا, انرجی منسٹری بنائی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ منسٹری آپس میں بات نہیں کرتی تھی. اچھا, اور اس سے بہت نقصان ہوتا تھا ملک کا. یعنی وقت پہ تیل آرڈر نہیں ہوتا تھا, لاسز کا پتہ نہیں ہوتا تھا, اور ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالی جاتی تھی. ہم نے وہ کر تو دیا, لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ابھی تک وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل سکے. اچھا, اور ابھی جو کرائسس ملک کے اندر بجلی اور گیس کا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن میں کوارڈینیشن نہیں ہے. پاور ڈویژن اپنی ڈیمانڈ نہیں دیتا, یہ لیٹ دیتا ہے. پیٹرولیم منسٹری کہتی ہے جی ہمیں ڈیمانڈ دیں گے تو ہم LNG یا تیل آرڈر کریں گے, تو یہ معاملہ وہیں بٹک جاتا ہے اور اس کا نقصان ملک کے لیے ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے گیس میں اس کا حل دے دیا تھا. کیا حل دیا تھا؟ گیس کا حل یہ ہے کہ ہمارا آئین کہتا ہے, اوریجنل آئین, کہ گیس کی ملکیت اس صوبے کی ہے جہاں پر گیس پروڈیوس ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے ملکیت, میں ملکیت کی بات. اب گیس کی ملکیت کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے کہ گیس کی ملکیت کا مطلب کیا ہے. تو وفاق یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں رائٹ دیتا ہوں, تم یہ نکال لو گیس جو ہے, اور میں تمہیں لیٹ سے ابھی $6 دوں گا پر MMBTU. اچھا, یہ وفاق کہتا ہے. اب وفاق گیس خرید رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ رانا بشیر صاحب ڈرلنگ کمپنی ہے, آپ نکال دیں, میں آپ کو نکلے گا تو آپ کو $6, نہیں نکلے گا تو آپ کی مسئلہ ہے, $6 دوں گا. اب وفاق نے $6 کمپنی کو دے دیے. آئین کہتا ہے کہ مالک جو ہے وہ صوبہ ہے. اچھا, وہی پیسے میں نے دیے, مالک تو میں بن گیا نا. تو اب صوبے یہ گیس لے لیں. 2 کمپنیز ہیں جو گیس لے کر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. اچھا, سوئی ناردرن, سوئی سدرن. سوئی ناردرن KP کی ہے, پنجاب کی ہے. سوئی سدرن جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کی ہے. ہم نے یہ سب کام ہوا ہے. ان کمپنیز کو بریک اپ کر کے صوبائی کمپنیاں بنا دیں. اچھا, ان سوئی سدرن 2 بن جائیں گی, سوئی اس کو جو بھی نام دے, سوئی سدرن سندھ, سوئی سدرن بلوچستان. سوئی ناردرن بن جائے گی, سوئی ناردرن پنجاب, سوئی ناردرن KP. ٹھیک, کمپنیاں بھی صوبوں کے حوالے کر دیں, گیس بھی ان کے حوالے کر دیں. ٹھیک, یعنی وہ پے کریں گے ان کے NFC ایوارڈ سے, وہ پے کریں گے, کٹی میں سے پیسے دیں. جی ہاں جی, وہاں سے دے دیں, یا وہ نہ پے کریں تو یہاں سے نکال لیں. ٹھیک, اختیارات تو آپ کے پاس ہیں. اب یہ مجھ سے, میں جب منسٹر تھا تو CCI میں ہمیشہ یہ شور ہوتا تھا, دیکھیں جی یہ ہماری گیس کھا گئے, فلانا کر گئے, ڈینگا کر گئے. پہلی دفعہ اس کے پرویز کھٹر صاحب گواہ ہیں, ہم نے گیس صوبے کے حوالے کر دی. انہوں نے کہا میں نے پاور پلانٹ لگانا ہے, ہمیں 100 MMCFD گیس دے دیں, جو اس وقت جو KP پروڈیوس کرتا تھا اس کا
تقریباً 1/4 تھا. ٹھیک. تاریخ میں کبھی صوبے کو گیس نہیں دی گئی تھی. میں نے کہا جی آپ لے لیں. میں نے ای سی سی میں اپروو کرا کے, کیبنٹ سے اپروو کرا کے گیس ان کے حوالے کر دی. میں نے کو کہا میں صاحب لگنا وگنا آپ سے کچھ بھی نہیں ہے, یا کوئی پاور پلانٹ نہیں لگے گا, لیکن یہ گیس آپ کی. میں جب پرائم منسٹر بن گیا تو پھر یہ شور ہوا سی سی آئی میں. میں کہ جی بالکل ہم نے نظام بنا دیا ہے, گیس آپ لے لیں. ہر صوبہ اپنی گیس رکھے, وہ اس کا مالک بن جائے. ٹھیک ہے. اس کی پیمنٹ کرے, اس کو استعمال کرے, کمپنیاں بھی آپ کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک. جو سوئی کمپنیز ہیں. ٹھیک. میں نے سی سی آئی میٹنگ میں سی آئی کاؤنسل کامن انٹرسٹ, میں نے ان سے کہا, سارے چیف منسٹر بیٹھے تھے, میں نے کہا جی نیکسٹ میٹنگ میں ہم سمری لا سکتے, آپ گیس آپ کے حوالے. وہ سب چپ ہو گئے کیونکہ یہ صوبوں کی ڈیمانڈ تھی کوئی 50 سال کی جو پوری نہیں ہو رہی تھی. میٹنگ ختم ہوئی تو ایک چیف منسٹر میرے پاس آئے. وہ بزرگ آدمی تھے, ان کی تھوڑی بے تکلفی تھی. مجھے کہتے یہ کیا ہوگا؟ اسے کہا یہ تو ہم تو کب سے مانگنے کو دیتا نہیں, آپ کہتے لے جاؤ. میں نے اسے کہا, میں کہا آپ کو صوبہ جو ہے نا یہ تقریباً 6 ہفتے میں بینک کرپٹ ہو جائے گا. میں یہ جب جس دن یہ گیس ملی نا آپ کو 6 ہفتے میں آپ بینک کرپٹ ہو جائیں گے. ان کا کیسے؟ میں نے کہا جی آپ جو گیس لیتے ہیں نا اس کا $100 کا ڈالر تھا, ہم اس کے $600 دیتے ہیں وفاقی حکومت. 28% یا چوری ہو جاتی ہے, لاسز میں نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قیمت چلی گئی کوئی $800 کے قریب. ٹھیک. لیکن آپ کے صوبے میں جو گیس بکتی ہے وہ ایوریج سیل پرائس $240 ہے. میں کہا ذرا یہ حساب لگا لیں. اور آپ کے صوبے میں نکل رہی ہے 400-500 ملین کیوبک فیٹ. میں کہا یہ اربوں کا ڈیلی کا نقصان ہے, آپ اس کو سمجھیں تو آپ صوبوں کے آج حوالے کر دیں. یہ 2 طریقے ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے. لیکن جو پاکستان کے صوبے جو بینک کرپٹ کراؤ, نہیں بینک کرپٹ نہیں, اپنی کام کرے نا, بجائے اس کے کہ نقصان سارا ایگزسٹنگ اسٹرکچر جڑا ہے صوبے دا اس حساب نال تسی انہوں نے بینک کرپٹ کراؤ. نہیں بینک کرپٹ نہ کرنا, اپنے حالات بہتر کرنا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انہینسمنٹ آف دیئر کیپیسٹی, یو نو ٹیکسز لاون جو کچھ کرن. نہیں ٹیکسز نہیں کہہ رہا ہوں میں, کہا جی گیس آپ کی آپ لے لیں, آئین کہہ رہا ہے گیس آپ کی آپ لے لیں. وہ اپنی کٹی میں پیسہ جنریٹ کرے نا, بیسیکلی دس از واٹ یو سیئنگ. جنریٹ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا بھائی. آج کی ہے پیسے میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں, اور نقصان سارے میں برداشت کرتا ہوں, وفاق برداشت کرتا ہے, پیسے ان کے پاس ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اب وہ اپنے پیسوں سے اس نقصان کو برداشت کریں. یہ ایک بڑا ریڈیکل حال ہے, لیکن یہ حقیقت ہے آج کی. اچھا, کہ صوبوں کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. یہ ایشو ہے 18ویں ترمیم.